وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی جی، سخت پریشانی کے وقت یہ پڑھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اچھا محترم بھائی کہتے ہیں جی اس روایت کی تحقیق درکار ہے۔ محترم بھائی یہ روایت سنن ترمذی کے اندر یہ موجود ہے 3524 نمبر پر، جو پوسٹ میں نمبر دیا ہے۔ یہ سند صحیح نہیں ہے، اچھا ضعیف روایت ہے جی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والا جو ہے وہ راوی اس میں جو ہے نا وہ ہے جی یزید الرقاشی۔ تو یہ یزید بن ابان الرقاشی یہ متروک الحدیث راوی ہے، سند ضعیف جداً ہے، یعنی بہت زیادہ ضعیف روایت ہے یہ جی۔ اور اس کا ایک شاہد امام بہقی رحمہ اللہ کی یہ الدعوات الکبیر کے اندر موجود ہے۔ امام بہقی نے الدعوات الکبیر میں 190 نمبر پر یہ روایت درج کی ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس روایت کا شاہد ہے اور یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند کے اندر دو علتیں ہیں۔ ایک اس میں جی راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی کوفی جی، اس پر تو ائمہ محدثین کا اتفاق ہے اس کے ضعیف ہونے پر۔ یہ وہی تحت سرہ والی روایت کا راوی ہے، اس پر ائمہ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ متفق علیہ ضعیف راوی ہے۔ دوسری اس میں علت النضر بن اسماعیل البجلی جی، وہ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تقریب التہذیب وغیرہ کے اندر لکھا ہے کہ لیس بالقوی، یہ راوی بھی مضبوط نہیں ہے جی۔ باقی ایک اس میں علت یہ قاسم بن عبد الرحمن عن ابی عن ابن مسعود، یہ بھی عبد الرحمن جو ہے یہ عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہیں، ان کے سماع میں بھی اختلاف ہے جی، اس میں بھی بعض محققین نے کلام کیا ہے۔ بہرحال یہ روایت ثابت نہیں ہے جی، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے الفتوحات الربانیہ کے اندر۔ تو صحیح اور راجع تحقیق میں یہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حدیث کے مطابق جو صحیح ثابت شدہ اذکار ہیں، دعائیں ہیں جی، ان کو اپنا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی جی۔ اس میں دو باتیں یاد رکھیں، ایک یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے 13ویں پارے سورۃ الرعد میں یہ بات بیان فرمائی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مطلب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے جی۔ تو انشاءاللہ دلوں کو اطمینان سکون حاصل ہو جائے گا۔ دوسرا وہ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کا وہ وظیفہ جو انہوں نے مچھلی کے پیڑ میں کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بھی اپنا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔